در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کی فضیلت آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا۔ سورہ کوثر کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے لیے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ کوثر کو اس طرح پڑھنے سے جیسے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کے گھر میں لڑائی اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور سورہ کوثر کو پڑھنے سے میاں بیوی میں گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے پناہ فضیلتیں رکھتا ہے، اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورہ کوثر کی خصوصیت اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہے، اور اس کی تلاوت کرنے کے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کی چوری سے بھی بچائے گا۔ اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہے، اور محبت کی شادی میں بھی سورہ کوثر انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگی، لیکن صرف جائز محبت کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اگر جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں، اول آخر 11 بار دودھ ابراہیمی پڑھیں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں، لڑائیاں کرتے ہوں، ان کو سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ تعالی دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہوں تو اس عمل کو ایک ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول آ کر 11 بار درود پاک پڑھے۔ تو اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے رزق میں خوب برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اور اولاد نرینہ کے حصول کے لیے عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں، یا پھر اسی دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں، اور رات کو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو انشاءاللہ تعالی حمل ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے، اور اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھے، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کریں، انشاءاللہ تعالی قرض سے نجات مل جائے گی، اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول آ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور اپنے لیے امتحان میں کامیابی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالی امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائیں گے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہو
تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوثر ایک بار پڑھے اور اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے اور حادثوں کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی حادثوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ اور مراد پوری ہونے کے لیے اگر کوئی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ 7 دنوں کے اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن ہی جاری کرنا ہے، یعنی اس عمل کو آپ نے صرف 7 دن تک کرنا ہے۔ اور کیسے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مال لے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی رہائی کی دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ رہائی جلد نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی ترقی میں، روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورہ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل جلد حل ہوں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعے کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو پابندی سے کرے، دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول آخر 7 مرتبہ ہی درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کرے۔ لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو اس لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی شادی کی دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی سورہ کوثر پڑھے گا سنے گا اس کا اجر اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا۔ اور ایک پیغام ہے ان ساری بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو کسی وجہ سے کسی مشکل کا کسی پریشانی کا شکار ہے یا ان کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا اور اپنی والدہ کا صحیح پیدائشی نام لکھے اور ساتھ ہی اپنا مسئلہ بیان کرے، تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سب سے بہترین عمل ہو وہ آپ کو بیان کر سکوں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے چند دنوں میں آپ اس کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ، اپنا بہت بہت خیر کیے گا۔ اللہ حافظ۔